بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں مگر ایک بات نہیں جانتے جس کا جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جنہوں نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہے۔ درود پاک پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن درود پاک کا ذکر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل رکھنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ مستقل مزاجی بلا ناغہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے۔ آپ روز درود پاک پڑھتے ہیں، نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں، جمعے والے دن بھی آپ درود پاک کی خصوصاً کثرت کرتے ہیں، دعا کے اول و آخر بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ فوراً ہوتا کیا ہے؟ ایسی حقیقت آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے کبھی اس پر پہلے غور نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی اصل حقیقت قرآن پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سوچیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے شامل ہیں، اور یہ واحد عمل قرآن پاک میں جس میں اللہ پاک پہلے خود اپنا عمل بتاتا ہے، پھر فرشتوں کا، اور پھر ہمیں اس عمل کو کرنے کی دعوت اور حکم دیتا ہے۔ اب اس بات کو آپ خود تصور کر لیجئے کہ جس میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے شامل ہیں، اس عمل کی دعوت اللہ پاک ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو درود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند کرنا ہے، ان پر رحمتیں نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرنا، اور ہمارا درود یعنی مومن کا، ایمان والوں کا جو درود ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عقیدت اور سب سے بڑھ کر وفاداری کا اعلیٰ اظہار ہے۔ اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا نام یہ ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس دل میں حضور کی محبت ہو وہ ہمیشہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور حضور کی محبت انہی دلوں میں ڈالی جاتی ہے جن کو اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے خاص کر لیتا ہے اور چن لیتا ہے۔ وہ انہی کی زبانوں پر اپنے محبوب کا ذکر جاری کرتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت بلا ناغہ کرتے ہیں، جو روز درود پاک پڑھتے ہیں، اب روز درود پاک پڑھنے کا بھی ایک بڑا راز ہے، چھپا ہے اس کے اندر، کہ روزانہ آپ کی زبان پر درود پاک جاری کروا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ آپ کو چن لیتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، اور پھر روزانہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ مگر یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ ہر درود پاک آپ کا پڑھا ہوا جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں نا، انتہائی محبت کے ساتھ، تو آپ کا نام آسمانوں میں پہنچتا ہے، بلکہ آپ کا نام آسمانوں میں گونجتا ہے۔ فرشتے
آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے رحمت، دعائے مغفرت آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں پر جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی پھر آپ اکیلے نہیں رہتے، آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ بات جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں اور فکر مندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب جو روزانہ پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انہیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ جو معمول انہوں نے بنا رکھا ہے وہ اس پر قائم رہیں۔ انہیں فکر ہوتی ہے کہ جو تعداد انہوں نے مقرر کر رکھی ہے درود پاک پڑھنے کی، وہ اس کو ہر حال میں ہر قیمت پہ پورا کریں گے۔ اور اللہ پاک جب آپ کا یہ جذبہ دیکھتا ہے نا اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، تو پھر وہ آپ کو اس استقامت کے لیے توفیق دیے رکھتا ہے۔ یعنی آپ پھر ثابت قدم رہتے ہیں، اور مستقل مزاجی دینا بھی میرے رب کی عطا ہے آپ کو۔ یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا خاص کرم اور فضل ان لوگوں پر ہے جو روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور جذباتی بڑا پہلو ہے، ذرا اس کو بھی سمجھیے گا اور تصور کر کے دیکھیے گا کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دنیا میں سب سے زیادہ ان پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ اگر ہم روز کم سے کم بھی 100 مرتبہ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی اور آخرت کتنی بدل سکتی ہے۔ زندگی کے اندر تو اتنا سکون ملے گا اور اللہ پاک اتنا آپ کے قلب کو اطمینان بخشے گا کہ آپ کو زندگی انتہائی سہل لگنے لگ جائے گی، اور آخرت اس قدر بدل جائے گی کہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب آپ کو یقینی مل جائے گا۔ تو ان تصورات کے ساتھ آپ درود پاک کے نذرانے پیش کیا کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ یہ اظہار کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر آپ کا نام آسمانوں پر لیا جاتا ہے، پھر فرشتے آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ جو لوگ روز درود پاک پڑھ رہے ہیں ان کا نام پھر روز آسمانوں پر لیا جا رہا ہے، پھر ان کے لیے روز دعائیں کی جا رہی ہیں، اور دعائیں کر کون رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے جو روزانہ اپنی حاضری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لگواتا ہے، جو حضور کو روزانہ یاد کرتا ہے، اور یاد کا نام محبت ہے، اور محبت کا اظہار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے بیان کی کہ آپ لوگوں کے اندر ایک تو شوق اور جذبہ ہمیشہ پیدا رہے، اور آپ کے اندر یہ لگن ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے اس توفیق اور اس استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اہم بات بھی سمجھ لیجئے گا، وہ یہ کہ جب درود شریف آپ نے اپنی زندگی میں لازم کر لیا ہے تو پھر ایک دعا ضرور ساتھ کیا کریں، اور وہ یہ کہ یا اللہ پاک، تو نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں چنا، ہماری زبانوں کو چنا، تو ہمیں اس پر استقامت بھی عطا رکھنا۔ یعنی استقامت اور مستقل مزاجی اور توفیق کی دعا بھی آپ نے ساتھ ساتھ ضرور کرنی ہے۔ جتنی توفیق اتنی استقامت، اتنی مستقل مزاجی، اور جتنا آپ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ درود پاک روزانہ پڑھتے رہیں گے نا، اتنی ہی پھر دعائیں آپ کے لیے آسمانوں پر ہوتی رہیں گی، اور جتنی دعائیں فرشتے آپ کے لیے کرتے رہیں گے، پھر اللہ پاک کی رحمت کی نگاہ جو ہے نا وہ خصوصاً آپ پر رہے گی، اور زندگی کے معاملات آپ پر آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بظاہر جیسے بھی ہوں گے نا، آپ کا قلب اتنا مطمئن کر دیا جائے گا کہ آپ کو کوئی پریشانی لگے گی ہی نہیں،
اور قیامت میں آخرت میں جو آپ کو اس کا اجر اور اس کا جو انعام ملے گا اس کا تو پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو درود شریف اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنائیں، کم از کم، بے شک آپ کم سے کم 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کثرت اگر کرنی ہے درود پاک کی تو وہ بھی کم سے کم جو تعداد ہے نا جی وہ 313 مرتبہ ہے۔ اگر آپ کثرت کرنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ 313 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور جو کثرت کرتے ہیں پھر وہ اہل درود کہلاتے ہیں۔ تو اہل درود کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں بڑا اور عظیم انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت ہے، اور درود پاک کی کثرت بھی روزانہ کی بنیاد پر۔ جب آپ روز درود پاک پڑھیں گے پھر یہ معاملات آپ کی زندگی میں ہوں گے، پھر آخرت کی کامیابی بھی اور زندگی کی آسانی یعنی دنیا کی آسانیاں بھی آپ کو عطا ہوں گی، پھر آپ کا نام آسمانوں پر بلند ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ شکستہ ہو گئے قلب و جگر صدمات کو سہتے، نگاہ لطف سے بگڑی بنا دو یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔